مبینہ طور پر نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں، جن میں وہ مذہبی حوالے سے کچھ دعوے کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک ویڈیو میں عورت مبینہ طور پر خود کو نبی اور اپنے بیٹے کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتی نظر آتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آنے کے بعد عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ بعد تحریک لبیک کی درخواست پر علاقائی پولیس نے اس عورت کو گرفتار کر لیا ہے اور مزید تفتیش شروع کر دی۔ جی ناظرین، یہ اس عورت کا گھر ہے اور پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے۔ یہ اس عورت کو گرفتار کرنے آئے ہیں اور لوگوں کا ہجوم دیکھیں کہ یہ جو بھی لوگ ہیں یہ ابھی مشتعل ہو گئے ہیں ادھر۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عورت کو ان کے سامنے گرفتار کیا جائے اور ان کو جو واقعی قرار سزا ہے وہ ان کو دی جائے۔ تو انہوں نے اس طرح کی جرأت کیوں کی ہے اور اس سے تمام مسلمانوں کے دلوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے حکومت وقت کو بھی اپنے اقدامات کرنے چاہیے اور اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کو واقعی قرار سزا دی جانی چاہیے اور سخت سزا دی جانی چاہیے تاکہ آئندہ والی نسلوں میں کوئی اس طرح کا کام نہ کر سکے۔ تو یہ دیکھیں، عوام کا بھی رش لگا ہوا ہے، تو پولیس بھی موجود ہے، تو عوام بھی اس میں کافی ہجوم ہے عوام کا۔ تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اس عورت کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ سے کوئی اس طرح کی جرأت نہ کر سکے۔ یہ اس عورت کی رہائش ہے اور یہ اس عورت کا گھر ہے، اس میں وہ رہتی ہے۔ تو دیکھیں ناظرین کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اس طرح کے کام لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ دیکھیں لوگوں کا کافی رش لگا ہوا ہے اور یہ کل جمعے والے دن کی بات ہے، 23 رمضان المبارک کا دن تھا ماشاءاللہ، اور اس ملعونہ عورت نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور یہ صرف تحریک لبیک کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ اس طرح کے ایشوز کو، جو بھی اس طرح کے معاملات بنتے ہیں ان پہ اپنی آواز بلند کرے کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور اس بات کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے کہ اس طرح کے ظلم کیوں کیے جاتے ہیں۔